میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے بزرگوں، ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہے۔ پہلے تو لوگ محاورتاً کہتے تھے کہ اپنے گریبان میں جھانکو، اب حقیقتاً کہتے کیوں؟ آپ کے گریبان کی بٹن پٹی صحیح نہیں ہے۔ کتنے بھائی ہمارے بیٹھے ہیں جنہوں نے الحمدللہ تعلیمات سن کر اپنے آپ کو قیمتی بنا لیا اور دائیں بٹن پٹی بائیں پہ آ گئی، لیکن کتنے ہیں جو ابھی تک بے خبر ہے یا بے اثر ہے؟ یاد رکھنا اس میں دوسرا قول نہیں، متفق مسئلہ ہے۔ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب و عرب و عجم میں ماں کا بیٹا نہیں جو کہہ سکے کہ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھنا، زد اور عناد علیحدہ چیزیں، زد اور عناد اور حسد۔ وہ ایک مولوی مجھے کہتا ہے ہمیں سب معلوم ہے آپ کے مسئلے صحیح ہے، لیکن آپ کی وجہ سے عمل نہیں کرتے۔ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے بغیم بینہم، خالص ضد پر اتر آئے۔ عقل مند تو یہ ہے کہ مرد باید کے گیرد اندر گوش ور بنشتست پند بر دیوار۔ دیوار پہ لکھا ہوا ہے پہلے تولو پھر بولو، اور احتیاط کرو، ایسی ایسی خبریں سناتے ہو کہ پھر شرمندہ ہو جاتے ہو۔ دیوار پر لکھا ہوا ہے آنکھیں بڑی نعمت ہے، اس آنکھوں سے قرآن دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، اور ان آنکھوں سے مسلمانوں کو دیکھو خوشی اور محبت سے، ان آنکھوں سے کعبہ کے مناظر دیکھو، مدینہ کے مناظر دیکھو۔ ہاں وہ بات رہ جاتی ہے نا۔ تو ابو ایوب انصاری کے گھر کچھ دن آپ رہے اور پھر آپ نے کہا کہ اب مسلمانوں کا مرکز بننا چاہیے، تو بنو نجار قبیلے کے کچھ لوگ تھے اور ان کا ایک پلاٹ خالی پڑا ہوا تھا، کچھ اس میں مشرکین کی قبریں تھی، فنبشت وہ توڑ دی گئی، کچھ کھجوروں کے باغات تھے فقطعت وہ کاٹ دیے گئے، کچھ کڈے شڈے تھے فسویت بھر دیے گئے۔ اب پیغمبر نے ان سے کہا یا بنی نجار سامنونی، اے بنی نجار یہ زمین مسجد کے لیے قیمتاً دے دو۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے ساتھی کئی پلاٹ دیکھ لیتے جلدی لا کے اس پہ قبضہ جما لیتے، پھر حکومت سے مقدمہ جھگڑے یہ وہ۔ ٹھیک ہے، حکومت کا فرض ہے کہ لوگوں کو مسجد مدرسے کے لیے جگہ دے، نہیں دیتے ہیں تو ان سے لینا پڑے گا، لیکن پیغمبر کو دیکھو ذرا کتنے بلند کردار ہے آپ کا۔ انہوں نے کہا ہم اللہ اور رسول کی رضا کے لیے مفت دیں گے، آپ نے کہا یہ مفت والا کام نہیں ہے، یہ اسلام کا مرکز بن رہا ہے، اور مسلمانوں کو آپ نے کہا کہ تم اس کو خریدو۔ ہر چیز مفت نہیں ہوتی۔ یہاں ایک زمانے میں پانی کی تکلیف تھی، اعتکاف کا زمانہ تھا، رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ ہمارے پڑوس میں قاضی رفیع الدین رہتے تھے، خدا تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، اور یہ اسلامیہ کالج کے آس پاس اس کا مرکز تھا، اور وہ یہ پانی کا ٹینک بیچتا تھا۔ تو میں ایسا تن و تنہا تھا، رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارایا ہوں میں درد ستم کا۔ میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور ان کے دفتر، اس نے اوپر سے دیکھا بیٹے کو، کوئی حضرت آئے ہیں، کوئی تو اعتکاف میں ہے۔ میں نے کہا اعتکاف تو اپنی جگہ رہے گا، لیکن جمعۃ الوداع ہے اور پانی ایک قطرہ نہیں ہے وضو کرنے کا۔ تو اس نے کہا اپنے سیکرٹری کو کہا ڈیفینس کے لیفٹنٹ کے لاک ختم کرو،
لائن سے 20 ٹینکر ہماری مسجد بھیجو، اور فرمایا میں تو فجر پڑھ کے آیا ہوں آپ کے ساتھ، کاش کہ میں قریب آ جاتا ہوں یہ سن لیتا۔ ہاں میں نے کہا اور بازار سے لائیں گے اگر ٹوٹ گیا، اور ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ اعتکاف ٹوٹا نہیں ٹوٹا وہ میرا مسئلہ ہے، میں فقہاء کی نظر میں اس کو ٹھیک کر دوں گا، لیکن پانی آیا وضو خانے بھر گئے۔ ایک بزرگ خاتون نے مجھے لکھا کہ مستقل بنیادوں پر سوچو اس کے لیے۔ اس زمانے میں کراچی میں کنویں کھدنے لگے تھے، ایک کنواں ہم نے اس طرف کھودا اور وہ کامیاب ہوا، میٹھا شیرین پانی نکل آیا اور وہ ضرورت پوری ہو گئی۔ ہمیں نمازوں میں دعا کرتا تھا، ایک ہمارے بزرگ ساتھی تھے، نیک خصلت انسان تھے، دین پر خرچ کرنے پر ایمان رکھتے تھے۔ اس نے مجھے کہا یہ کنویں کے پیسے میں دیتا ہوں۔ میں نے کہا میں نیکیاں بیچنے نہیں بیٹھا ہوں، یہ تو قیامت تک اس خاتون کی نیکی اور یہ اس نے کمایا، آپ اور کوئی کام کریں، ایک کام تھوڑے 10 ہوتے ہیں۔ علماء دین لوگوں کی نیکیوں کے محافظ بھی ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں پورے کنویں پر بما مشینوں کے 27,000 روپے خرچ ہوئے تھے، اور ایسا پانی نکلا کہ لوگ کولروں میں بھر بھر کے لے جاتے تھے اور کہتے تھے ہماری شوگر کم ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سکونہ اور پانی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم، احسان اور مہربانی۔ آج دیکھو تو احسن المدارس میں نہریں چل رہی ہے، آج دیکھو تو نوری آباد جامع مسجد حضرت اقدس فقیہ هذه الامہ محمود الملت والدین، میدان سیاست اور فراست کے علی الاطلاق شاہ سوار مولانا مفتی محمود کی یاد و ثواب میں جو جامع مسجد بنی، اس میں بھی آپ کو حصہ وافر ڈالنا ہے۔ بھئی جو بنا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، مسجد بنا رہے ہیں، ان کے سریہ ان کے سیمنٹ مزدوری ہے، لیکن وہاں جو آدمی رکھے جاتے ہیں جنگل و دنگل ہے، وہاں ہر شخص کو 20,000 روپے تنخواہ دینی پڑتی ہے، کوئی آسان کام تھوڑا ہی، 20,000 ہے کیا چیز، ایک ہفتے کا خرچہ نہیں۔ وہاں بھی سے طلباء رکھے گئے، تبلیغی دوستوں کو کہا ذرا گرم جگہ پہ پیر رکھو، تاسو پاپایم ڈھیرے نرمی شوئی دی، اور وہاں جاؤ اور دور دور تک گوٹوں میں پیغام دو کہ اس جنگل میں منگل قیامت کے دن کا جنت قائم ہوا ہے، اور آؤ یہاں اپنے بچوں کو بھیجو کہ وہ قرآن شریف پڑھے اور وہ نمازیں سیکھے، کلمہ سیکھے، اور انشاءاللہ تعالی ابھی سے 2 عالم وہاں تجویز ہوئے، ان کے ہلچل کے لیے 2-3 خادم رکھے گئے، وہاں ان کی حفاظت کے لیے باقاعدہ گارڈ گیٹ پر بیٹھا رہتا ہے تاکہ آنے والے کوئی غم دکھ محسوس نہ کرے۔ اور جگہ ایسی ہے اور اس کے اس قدر یعنی روشن تناظر ہے کہ میں پریشان تھا کہ وہاں لوگ ٹھہریں گے کیسے۔ میں نے حضرت اقدس فقیہ امت مفتی محمود کو خواب میں دیکھا اور مجھے کہا یہاں ایک حافظ بٹھاؤ جو بچوں کو قرآن بھی پڑھائے اور نماز بھی پڑھائے اور اذان بھی لاؤڈ اسپیکر سے دے۔ خدا کی قسم اس دن کے بعد وہاں آدمیوں کی کمی نہیں ہوئی۔ میں نے منصور کو کہا کہ حضرت مفتی صاحب عالم برزخ سے اس پر نظر رکھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بعض بزرگوں کے کرامات کے طور پر ان کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو خواب میں دیکھا گیا تو ان کی آنکھیں بڑی تیز چل رہی تھی، آنکھوں کی جو پھرکیاں ہیں نا یہ دوڑ رہی تھی،
کسی معبر اور قابل تکریم و تعظیم عالم سے تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے کہا اب بھی وہ ملک و ملت کی نگرانی کے لیے فکر مند ہے. سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں کہ وہ لکڑ پکڑ ہے، قبر میں گئے اور خاک ہو گئے. کچھ لوگ وہ ہیں. ابو حنیفہ کی فقہ زندہ تابندہ ہے، بخاری اور مسلم کی کتابیں درسگاہوں کی زینت و ضرورت ہے. اور کتنے خیر کے کام ہمارے بزرگ کر چکے ہیں جن کے چشمے فیضان اور نہریں خیر و عافیت کے جاری و ساری ہے. نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. تقویٰ اسی کو کہتے ہیں، اللہ سے ڈرنا. ایسا نہیں جیسے شیر اور چیتے سے کوئی ڈرتا ہے، ایسا نہیں ہے جیسے سانپ اور بچھو سے کوئی ڈرتا ہے، بلکہ اللہ کے ڈر میں محبت ہے، اللہ کے ڈر میں اپنائیت ہے، اللہ کے سے ڈرنے میں اللہ کو راضی کرنے کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے.